بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ویئرس کو پیغام محسن کی طرف سے السلام علیکم. دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے وی آر میکنگ دا ویڈیو اباؤٹ حماس. چونکہ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، اور آج کل جو انٹرنیشنل نیوز ہیں وہاں پہ حماس اور اسرائیل کا کلیش جو ہے نمایاں طور پہ ہر میڈیا چینل پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ حماس کہ حماس ہے کیا، اور اس کا ورکنگ لے آؤٹ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے امرج ہوئی ہے. سو حماس کا جو آفیشیل نام ہے وہ ہے اسلامک ریزسٹنس موومنٹ، حرکت المقاومت الاسلامیہ. اور اس کے جو چیئرمین آف دا پولیٹیکل بیورو ہے، ہز نیم از اسماعیل ہانیہ، اینڈ ڈپٹی چیئرمین جو ہے صالح العروری ہے. اور اس کا جو غزہ اسٹرپ میں جو لیڈر ہے، جو کہ غزہ حماس کا اگر ہم گھر کہیں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہوگی، اور وہاں پہ اس کا جو لیڈر ہے وہ ہے یحییٰ سنوار. اور اس کے بعد جو حماس کی ملٹری ونگ ہے جس کو الاقسام بریگیڈ کہا جاتا ہے، اس کا ملٹری کمانڈر جو ہے حماس کا وہ ہے محمد الدیف، جو کہ میڈیا پہ بہت کم نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈپٹی ملٹری کمانڈر جو ہے وہ ہے مروان عیسیٰ. اور مروان عیسیٰ بھی ایسا شخص ہے کہ جو کہ میڈیا سے بہت زیادہ دور ہے، جس وجہ سے اس کی کوئی اکا دکا تصویر ہی میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی ہے جو کہ بہت پرانی ہے. تو ہم اگر دیکھتے ہیں تو آرگنائزیشنل لیڈرشپ اینڈ اسٹرکچرل وے میں حماس جو کام کر رہی ہے وہ ٹرائی ڈائمینشنل اسٹرکچر پہ کام کر رہی ہے، اور اس کی سوشل اینڈ ویلفیئر ونگ الگ سے ہے، اٹس ریلیجیس ونگ الگ ہے، اینڈ اٹس ملٹری ونگ الگ ہے. تو اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کا جو پولیٹیکل بیورو ہے اس کو مجلس شورا کاؤنسل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو دوسرا جو نام دیا گیا ہے آفٹر دی جنرل الیکشنز آف غزہ جو کہ 2017 میں ہوئے، تو اس کے بعد اس کو جو ہے انہوں نے جنرل کنسلٹیٹو کاؤنسل کا نام دیا تھا، جو کہ اس کا سپریم ادارہ ہے، اور جہاں پہ اس کی ساری فیصلہ سازی ہوتی ہے. دوسرے اس کی سوشل اینڈ سروسز ونگ ہے حماس کی، جو کہ چیریٹی کے کام کر رہی ہے، اور ڈفرینٹ ڈونر ممالک سے اور ڈونر جو فنڈنگ کے ادارے ہیں ان سے وہ فنڈنگ لیتی ہے. اور پورا ایک لے آؤٹ ہے غزہ اسٹرپ میں جو کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اسی کے بیسس پہ وہ لوگ سوشل اور سروسز ونگ کو رن کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کافی زیادہ چیریٹی کے جو اسکیمز ہیں وہ بھی وہاں پہ رن کر رہے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا ان کا اہم ونگ ہے جس کو نام دیا جاتا ہے دا عزام الدین القسام بریگیڈ از the military wing of Hamas, and it is the main backbone of Hamas, we can say. Or the brigade have estimated 10,000 to 17,000 operatives, and which is now increased. And کیونکہ ان کا ایکچوئل نمبر جو ہے وہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایک رائے ہے کہ ان کے 10,000 سے لے کے 17,000 یا 30 سے 40,000 تک ان کے جو ایکٹیو پرسنل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ریزروس بھی الگ سے ہیں، اور ان کی جو ریکروٹمنٹ ٹریننگ ہے وہ 2 سال تک مبنی ہوتی ہے. اور حماس جو ہے یہ 1920 کی دہائی میں مصر میں اٹھنے والی اسلامی بنیاد پرست جو تنظیم تھی، اخوان المسلمین تحریک کے نظریے اور عمل سے پروان چڑھی، اور اسے 1978 میں تحریک کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین نے اسلامک ایسوسی ایشن کے طور پہ العجم اسلامی کے نام سے قانونی طور پہ رجسٹر کیا تھا. اور ابتدائی طور پہ تنظیم نے اخوان المسلمون کے ماڈل کی پیروی کی، جو کہ بنیادی طور پہ سماجی بہبود کے ادارے کے طور پہ کام کرتی تھی، اور جو کہ بنیادی طور پہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک اچھی ساکھ تیار کر لی انہوں نے. اور حماس نے بھی مساجد سے ہی اپنا سر و سوگ برانہ استعمال کیا، اور آج کل کے جو حماس کے جو اپنے ریجن میں اتحادی ہیں وہ حزب اللہ ہے، جو کہ لبنان سے آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ شام ہیں اور مصر کے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران ہے جو کہ اس کے بہت بڑی
اتحادی ہیں، اور اس کے علاوہ یمن کے جو حوثی باغی ہیں وہ بھی اس کے بہت بڑے اتحادی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم ابھی نیکسٹ آتے ہیں کہ ٹنل سیٹ اپ آف حماس اور غزہ میٹرو یہ کیا ہے۔ تو یہ دوستو حماس نے جب سے 2007 میں غزہ کی پٹی کو کنٹرول کیا تھا تو انہوں نے وہاں سے ہی ایک انڈر گراؤنڈ غزہ کے نیچے ایک ٹنل سیٹ اپ بنانا شروع کیا تھا، جو کہ غزہ کے بالکل نیچے ایک انہونی ٹائپ اور ایک پراسرار طور پہ ایک مسٹریس سٹی ہے۔ اور اس جو موجودہ تنازع اسرائیل اور حماس کے درمیان چل رہا ہے، اس سے 2 سال قبل انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا تھا کہ 500 کلومیٹر سے زیادہ یا 310 میل سے زیادہ کا جو ہے سرنگوں کا نیٹ ورک حماس جو ہے پھیلا چکی ہے، جو کہ تقریباً نیو یارک کے سب وے سسٹم کی نصف لمبائی کے برابر ہے۔ تو یہ ان کا ٹنل سیٹ اپ ہے، آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک ان کا ایک فارمیٹ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے ایک جو آپ دیکھ سکتے ہیں غزہ ٹنل سیٹ اپ ہے، جس کو غزہ میٹرو کا نام دیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ جی دوستو، تو یہ ایک ٹنلز کا ماڈل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسرائیلی بیسز اور ولیجز شو کیے گئے ہیں، اور یہ ٹنلز 75 میٹر تک ڈیپ ہیں، تاکہ جو اسرائیلی ویپنز ہیں، ان کی جو بمبارڈمنٹس ہیں، ان کے ایئر اسٹرائکس ہیں، وہاں سے ان کو محفوظ کر سکے۔ تو یہ ایک ماڈل یہاں پہ آپ کو شو کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے ٹنل نیٹ ورک جو ہے کام کر رہا ہے۔ ہاں، اور ہم جس طرح چیک کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جس طرح شو کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فینسنگ پوسٹ ہیں، اور جو انہوں نے وال انڈر گراؤنڈ بنائی تھی تو اس کو بھی انہوں نے کراس کیا ہوا ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹنل ہے جو کہ انٹرنس پوائنٹ پہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اسی ٹنل کے اندر جو ہے رومز فار دا ٹروپس اینڈ سپلائز وہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم فارمیٹ میں آگے جاتے ہیں تو یہ اربن ایریا آ جاتا ہے، اور اس اربن ایریا میں پھر ٹیکٹیکل انٹرنس ہے اور وینٹیلیشن شافٹ ہیں انسائڈ دا بلڈنگس، اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ آگے جاتے ہیں تو اسٹوریج ایریاز ہیں جو کہ آپ کو نیچے شو ہو رہے ہیں، اور یہ ٹنلز میں بہت زیادہ ڈیپ ہیں۔ اس کے بعد پھر فردر آپ جائیں تو کنسیل سب سرفیسز ہیں، راکٹ فائرنگ پیڈز بنے ہوئے ہیں، جو کہ ان ٹنل سے آگے ہم جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر پلاٹون ٹروپس ہال ہیں، اور سیپٹک گرو ہول ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جنریٹرز ہیں، اور ڈیپ شیلٹرز اینڈ ہاسٹیج ہالز ہیں، اور پھر کمانڈ اینڈ آپس کنٹرول رومز جو ہیں وہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک اسٹرکچر فارمیٹ ہے جو کہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ حماس نے کتنی بہترین طریقے سے اور ٹیکٹیکلی یہ ٹنلز بنائی ہوئی ہیں، اور ان ٹنلز کی وجہ سے ہی انہوں نے اسرائیل کو پھنسایا ہوا ہے، اور اب تک اسرائیلی فورسز جو ہے ان کو مکمل طور پہ نہ ختم کر پائی ہیں، نہ اس میں پوری طرح سے پینیٹریٹ کر پا رہی ہیں، کیونکہ ایک تو ان کا جو ٹنل میٹرکس ہے ان کا بالکل ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں سے انٹرنسز ہیں اور کہاں سے ان کے ایگزٹ پوائنٹس ہیں، اور کہاں پہ کتنی موومنٹ ہے، اور کہاں پہ کتنے ویپنائز ہیں، اور کہاں پہ کتنے جو ہے فورسز ہیں، اور کس طرح سے ان کے ڈمپنگ ایریاز ہیں، یا ان کے جو ہے نیچے سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں۔ تو دیٹس وائی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اتنی بمبارمنٹ کے بعد بھی اسرائیل صرف جو ہے ایئر اسٹرائکس پہ لگا ہوا ہے، اور نیچے جو انڈر گراؤنڈ جو ٹنل میٹرکس ہے یا غزہ میٹرو ہے اس کو ابھی تک کو انہوں نے عبور نہیں کیا ہوا۔ سو دیٹس دا پوائنٹ، اور اسی جگہ پہ حماس نے ان کو پھنسایا ہوا ہے۔ اور اگر ہم موجودہ سیٹ اپ کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو اس ٹائم پہ کلیش سٹارٹ ہوا ہے حماس اور اسرائیل کا، جس نے عالمی میڈیا پہ بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اور اس کے بعد فلسطین کا کاز جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو بیک پہ چلا گیا تھا وہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور یہ کلیش سٹارٹ جو ہے 7 اکتوبر 2023 پہ ہوا تھا، اور
حماس نے جو ہے اس آپریشن کو نام الگ سا فلوٹ کر دیا تھا، کیونکہ ایک دن میں 7 اکتوبر کی الصبح جو ہے حماس نے 5,000+ راکٹ اسرائیلی ٹیریٹری میں فائر کیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسرائیلی ایریاز میں پینیٹریشن کی تھی، انفلٹریشن کی تھی، اور اس کے بعد 200 سے زائد جو ہے ملٹری اور سویلین پرسنل کو انہوں نے کیپٹیوز بنایا تھا۔ اور جس کے بعد جو ہے اسرائیلی نے جو ریسپانسو آپریشن کیا تھا، اس آپریشن کو انہوں نے نام دیا تھا آئرن شورٹ کا، اور اس ٹائم پہ جو ہے اسرائیل غزہ کو مکمل طور پہ تباہ کر چکا ہے، ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے غزہ، اور وہاں پہ ایک رپورٹ کے مطابق 6500 سے بھی ٹن سے بھی زیادہ کا ایکسپلوزیو جو ہے غزہ کے اوپر استعمال کیا جا چکا ہے، جو کہ افغان وار سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس ٹائم پہ جو آج کی ڈیٹ میں، یعنی ہم اگر 15 جنوری تک دیکھتے ہیں، جو کہ آج کی اس جو کلیش ہے اس کا 1واں دن ہے، تو اس میں 2.3 ملین کی پاپولیشن جو ہے غزہ کی، اس میں سے 85% آف پاپولیشن جو ہے اسرائیلی ایئر اسٹرائکس اور گراؤنڈ انویژن کی وجہ سے ڈسپلیس ہو چکی ہے، اور 24,000 سویلین انوسنٹ سویلینز جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 60% جو ہے وہ چلڈرن ہیں، وہاں کے بچے ہیں، اور 61,000 سے زائد جو ہے فلسطینی جو بے گناہ ہیں وہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو اور یہ جنگ ابھی تک جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لیکن اس نے جو ہے اسرائیل کا جو ایک گھناؤنا چہرہ ہے دنیا کے سامنے، اس کو انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ تو